اب دوسری ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیے۔ آپ کا نام سودا تھا، والد کا نام زمع بن ایس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی۔ یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سقران بن عمر عامری کے نکاح میں تھی۔ سقران ان کے والد کے چچازاد بھائی تھے۔ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت بھی دونوں مکہ میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے۔ کئی برس گزرنے پر جب یہ مکہ آئے تو سقران انتقال کر گئے۔ سقران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کیا، اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی غمگزار تھی۔ آپ کی حالت دیکھ کر عثمان بن مظعوم کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مؤنث اور غمگزار ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے والد کے پاس گئی اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ سیدہ خولہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے بات کریے۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ یہاں میں وضاحت کر دوں، بعض علماء نے لکھا ہے سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مورخین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینہ لے آئے۔ ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے بھی ساتھ تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بہت زیادہ بھاری تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئی۔ انہیں بھیڑ میں چلنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھی۔ ایسے میں کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کے ظاہری معنی لیے، آپس میں ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا ہاتھ اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔ آپ کے ہاں آپ کے پہلے خاوند سقران سے ایک فرزند پیدا ہوئے، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف تھی۔ کتب احادیث میں آپ سے صرف 5 احادیث روایت کی گئی، اس میں سے ایک صحیح بخاری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جیتی جاگتی آپ تصویر تھی۔ اطاعت اور فرمانبرداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے تو اس فرمان پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا، کبھی حج پر ہی نہ گئی۔ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
گھر سے بالکل نہ نکلوں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا حد درجے سخی تھی، اس میں بھی آپ کا خاص مقام ہے۔ درہم و دینار سے تو انہیں کوئی رغبت ہی نہ تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ سودا کی خدمت میں درہموں سے بھری ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا درہم میں۔ فرمایا کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگے۔ یہ کہہ کر تمام کے تمام تقسیم کر دیے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ہونے کے خوف سے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرما لیا۔ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لے، اور صلح بہت بہتر چیز ہے۔